الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 11ویں پارے کی تلاوت سماپت کیا، جس پارے کے اندر دو سورتیں سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس۔ سورۃ التوبہ کا آخری حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین، سب سے پہلا پوائنٹ جو اس پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کا معاملہ۔ یعنی غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک منافق وہ جو اس لیے شریک سفر نہیں ہوئے تھے، یہ جنگ اس وقت کے سپر پاور روم سے تھی، ان کا خیال تھا کہ اس جنگ میں کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آئیں گے، لہذا ایک قوم وہ تھی جو ڈر کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے لوگ وہ تھے جو پکے سچے مسلمان بھی تھے، جو محض سستی کی وجہ سے داخل نہیں ہو پائے تھے، شامل نہیں ہو پائے تھے، لہذا بعد میں جب وہ مسلمان واپس آئے تو اس پر ان لوگوں نے بہت سختی سے اپنے آپ کو ندامت محسوس کیا اور اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ اسی پارے کے اندر کیا کہ تمہارے سامنے وہ لوگ عذر پیش کریں گے، جب تم ان کی طرف واپس آ کر کہو گے کہ کہہ دو کہ عذر مت کرو، ہرگز تمہارا یقین نہیں کیا جائے گا، لہذا جو بھی تمہارا معاملہ تھا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا۔ اگر ان لوگوں نے نہیں بتایا تو اس سے واضح چیز ہے کہ یا تو وہ لوگ ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا یا کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے باتوں پر یقین مت کرنا۔ اسی پارے کے اندر دوسرا ایک معاملہ جو آتا وہ یہ ہے کہ مسجد کے نام پر اسلام کے خلاف سازش رچنا، مسجد کے نام پر اسلام کے خلاف سازش رکھنا۔ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو محض منافق ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے خاتمے کے لیے ایک باقاعدہ پلاننگ بنا لیا۔ وہ اس طریقے سے پلاننگ بنایا کہ مدینہ سے باہر قباء کے علاقے میں، جہاں پر مسجد قباء ہے مسجد، وہاں سے باہر ان لوگوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی، جس میں ان لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ہم لوگ جو ہے ہمارے لیے مسجد قباء بہت دور پڑ جاتی ہے، آنے جانے میں ہمارے لیے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لہذا ہم نے ایک مسجد کی تعمیر کیا ہے، چلو آپ اس کی افتتاح کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں غزوہ تبوک کی تیاری میں لگا ہوں، وہاں سے جب میں واپس آؤں گا تو پھر اس میں تمہاری مسجد کی افتتاح کر دوں گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کو درمیان فوٹ ڈالنے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اور اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کی، اور یقیناً ضرور بھی ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا، اللہ شہادت دیتا ہے بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر مت جانا، کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد ضرار ہے، وہ تمہیں تکلیف دینے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک یہ چیزیں پلاننگ تیار کی گئی ہیں۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو ہمیشہ منافقین اسلام کے دشمن تھے، دشمن ہے اور دشمن رہیں گے۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو آپ کو اول وقت میں ہی پتا چل جاتا کہ ان لوگوں نے مسجد کس پلاننگ سے تیار کی ہے۔ لہذا اس بات کا عقیدہ رکھنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول کے پاس غیب کا علم تھا، یہ اللہ رب العالمین پر تہمت لگانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگانا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف بھی بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ وہ ہیں جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب کو چھوڑ کر
اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع میں ہجرت کر گئے، اور ان لوگوں کی بھی اس میں تعریف کی گئی ہے جو لوگ ان مہاجرین کی مدد کیے، یعنی انصار کے لوگ۔ یہ دونوں لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ لہذا یہ صحابہ کی جماعت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی جماعت ہے۔ ان کے بارے میں غلط خیال رکھنا یا ان کے بارے میں کچھ ذہن میں لانا، یہ ہمارے اسلام کو خطرے میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا، جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہو، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ لہذا صحابی کی تعریف بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف بھی اسی پارے کے اندر کی ہے۔ اسی طریقے سے انفرادی سطح پر صحابہ کرام کی 5 درجات ہیں۔ انفرادی سطح پر صحابہ کرام کے 5 درجات ہیں، اسے غور سے یاد کریے گا۔ السابقون الاولون، جو ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، 5 درجات ہیں۔ السابقون الاولون، جو ابتدائی اسلام میں اول درجے میں داخل ہوئے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ نمبر 3، جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کیا تھا، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے صلح حدیبیہ میں شریک بھی ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت رضوان بھی کیا۔ نمبر 4، فتح مکہ والے لشکر میں شامل ہونے والے صحابی۔ نمبر 5، پھر باقی تمام صحابہ کرام اس میں داخل ہیں۔ لہذا یہ انفرادی طور پر سطح پر صحابہ کرام کے 5 درجات پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام کی سزا کے بارے میں بھی اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی تذکرہ کیا۔ لہذا غزوہ تبوک کے پیچھے رہ جانے والے 9 صحابہ کرام تھے۔ کتنے صحابہ کرام؟ 9 صحابہ کرام پیچھے رہ جانے والے تھے جو شامل نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر نادم تھے کہ ان میں سے 6 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور معافی کی درخواست کرنے کے بجائے مسجد کے ستون میں خود بخود باندھ لیا تھا۔ انہیں شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا محسوس ہوئی؟ انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ اب میں جنگ میں تبوک میں شامل نہیں ہوا، غزوہ تبوک میں ہم لوگ شامل نہیں ہوئے، اللہ کے رسول ناراض ہوں گے۔ ظاہر سی بات تھی، ناراضگی کا معاملہ تھا کیونکہ ایک بہت بڑا جنگ تھا، اس میں شامل ہونا تھا، لیکن صحابہ کرام کے اندر ایمان کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ نوجوانوں یاد رکھنا، وہ 6 صحابہ کرام اپنے آپ کو مسجد نبوی کے خیمے میں اپنے آپ کو سکون میں باندھ لیے اور کہا یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں گے یا اللہ رب العالمین ہمارے معافی کا کوئی ذریعہ پیدا کرے گا، ورنہ ہم یوں ہی بھوکے پیاسے اللہ رب العالمین کے راستے میں وفات پا جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں بات خبر ملی تو اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ کے بندو، تم نے اتنی جلدی کیوں کیا؟ کاش تم میرے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ رب العالمین سے دریافت کر لو، لہذا میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی مانگ لیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 102 105 اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ لہذا یہ 6 لوگ تھے اور 3 لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس گئے، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا۔ لہذا ایک لمبا واقعہ اس کے اندر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کو بتاؤں گا۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے مال اور جان کو خرید لیا ہے۔ مومنوں کے مال اور جان کو اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے۔ دیکھیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر بیان کیا کہ دنیا میں انسان محض امتحان کے لیے آیا ہے، اس کی زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کو دیا ہے ان نعمتوں کا استعمال کرنا اور خود استعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تو تورات اور انجیل اور قرآن اور اس کے ذمے پکا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ رب العالمین سے پکا وعدہ کرنے والا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنا جان، اپنی مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی شہرت سب کچھ رب کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے
ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ لہذا معزز سامعین، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 128 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور امت کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا کیا تعلق تھا۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تڑپتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی اسی دین کے خاطر اٹھائی، اپنی امتیوں کے خاطر اٹھائی، تاکہ میرے امت کے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ جائے اور میری امت کے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو جائیں اور میری اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں صرف اپنی امت کے لیے اٹھائی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ہے یہ سورۃ التوبہ ختم ہوئی، سورہ یونس کا تذکرہ آتا ہے۔ سورہ یونس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے کردار کا تذکرہ ہے، ان کے عقائد کا رد ہے، خصوصاً ان کا عقیدہ انکار رسالت، انکار آخرت اور انکار توحید کا رد کیا گیا ہے۔ لہذا اس بارے کے اندر بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول انسان تھے، اللہ کے رسول انسان تھے، اس لیے مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 2 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر اللہ کے تعارف کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کے تعارف کا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین کے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی سورہ یونس کے اندر قضائے الہی کے منکروں کو کی کیفیت بیان کی گئی ہے، تقدیر کے انکار کرنے والوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ مشرکین عبادت اور دعاؤں میں خود ساختہ شریک بناتے تھے، لیکن جب کسی بڑی مصیبت میں پھنستے تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 22 یعنی 22 اور 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور انہیں لے کر عمدہ ہواؤں کے ساتھ چل پڑتی ہے وہ کشتیاں۔ لہذا معزز سامعین کرام، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر کا بیان کیا کہ جب بھی وہ مصیبت میں پھنستے تھے، پریشانیوں میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، مصیبتیں ختم ہو جاتی تھی، پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی، پھر اللہ رب العالمین کو بھول جایا کرتے تھے۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین نے ان کی کیفیت کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر دنیا کی مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ دنیا کی زندگی بارش کے مانند ہے، دنیا کی زندگی بارش کے مانند ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ دنیا کی زندگی مثال تو بس اس پانی کی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین میں اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئی، جس نے انسان اور چوپائے اور جانوروں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، لہذا اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے عذاب کا بھی مطالبہ کرنا کا تذکرہ کیا کہ مشرکین عرب کا عذاب کا مطالبہ کرنا۔ دیکھیے مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہمارے انکار کرنے کی وجہ اللہ تعالی ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا، اللہ تعالی ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا۔ بعض اوقات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عذاب کے لانے کے چیلنج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ اسی کے اندر کر دیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورہ یونس کے اندر کافر ناشکرے اور متکبر ہوتے ہیں،
इसका भी तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। अल्लाह ने फरमाया ये लोग अपनी सरदारी के तकब्बुर और घमंड में पड़े हुए हैं, ये अल्लाह को तब पुकारते हैं जब किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, जैसे मुसीबत खत्म होती है अल्लाह को भूल जाते हैं। लिहाजा ये काफिर जो है ये मुतकब्बिर है, नाशुक्रे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका तज़किरा सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 12 के अंदर इसका भी तज़किरा किया है। इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस में कुरान की अज़मत का तज़किरा किया, कुरान की हैसियत का तज़किरा किया। क्या? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का तारुफ कराया। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, सूरह यूनुस आयत नंबर 1। अल्लाह कहता है अलिफ लाम रा, ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयत है, यानी ये किताब कोई आम किताब नहीं है जिस किताब की तुम मिसाल देना चाहते हो। लिहाजा इस किताब की अज़मत, इसका मकाम, इसका मर्तबा सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया और अल्लाह ही उसकी हिफाजत करने वाला है। इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों का कुरान को बदलने का जो मुतालबा था अल्लाह ताला ने उसका भी तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस आयत नंबर 15 और 16 के अंदर अल्लाह ताला ने उसका भी तज़किरा किया। लिहाजा अल्लाह ताला कहता है और जब उन पर हमारी वाज़ेह आयतें पढ़ी जाती है तो वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि कुरान उसके सिवा ले आया, उसे बदल दे। कह दो कि मेरे मुमकिन नहीं कि मैं अपनी तरफ से बदल दूं, मैं पैरवी नहीं करता मगर उसकी जो मेरे रब की तरफ वही होती है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिब से कोई बात नहीं कहते थे, वही बात कहते थे जिस बात को कहने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता था। अल्लाह ताला ने उसके बाद बयान किया, आपने सुना होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर तुम एक आयत लाकर दिखा दो, एक सूरह लाकर दिखा दो, तुम कुछ भी नहीं ला सकते हो। इसकी मिसाल, कुरान करीम की मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता। पूरी दुनिया हैच हो चुकी है, कुरान करीम की मिसाल किसी के आगे कोई नहीं ला सकता। कुरान करीम की आयत के जरिए कोई एक आयत भी नहीं ला सकता। इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया औलिया अल्लाह कौन है, अल्लाह के वली कौन है। हमारे यहाँ औलिया का मकाम मर्तबा बयान किया जाता है, फिर चंद मखसूस सूफियों को औलिया साबित करने के लिए कोशिश की जाती है, जिससे एक आम मुसलमान समझता है कि शायद औलिया का कोई खानदान है। लोगों का तस्वुर बन चुका है कि औलिया अल्लाह का कोई खानदान है, एक गया दूसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, पांचवा गया, ये सिलसिले नसब चलता है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। औलिया कौन है? अल्लाह रब्बे करीम ने सूरह यूनुस आयत नंबर 62-64 में बयान किया, सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्त उन पर न कोई खौफ है न वो गमगीन होंगे जो ईमान लाए और बचा करते हैं। उन्हीं के लिए दुनिया की जिंदगी में खुशखबरी है और आखिरत में भी अल्लाह की बातों के लिए कोई तब्दीली नहीं। यही बात बड़ी कामयाबी के लिए है। लिहाजा आपने सही बुखारी वगैरह की वो हदीस सुनी होगी जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी हदीस नंबर 6520 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर कोई बंदा मेरे दोस्त से मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। उसी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा फर्ज नमाज अदा करता है तो मैं उससे मोहब्बत कर लेता हूँ, जब नवाफिल के जरिए से मेरे करीब आता है मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। लिहाजा अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए सबसे पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, उसके बाद तमाम शराइत पर अमल करना इंसान के लिए अज़हद जरूरी है। अगर वो तमाम फराइज को छोड़ देता है, एक बंदा है मज़ारों पर बैठता है, अपने आप को मुजावर कहता है, उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करता, अब आप ऐसे आदमी को अगर वलीउल्लाह बोलते हो तो सोचो कितनी बड़ी गुस्ताखी आप करते हो। लिहाजा वलीउल्लाह बनना कोई आसान काम नहीं है और आसान काम हो भी सकता है जब आपका अकीदा दुरुस्त होगा, अल्लाह पर तवक्कुल होगा, नमाजों के पाबंद होंगे, तमाम चीजों के अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले होंगे। इसी बारे के अंदर नूह और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है सूरह यूनुस आयत नंबर 71 के अंदर। और लिहाजा इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन के जसदे के खाके, यानी जो फिरौन की बॉडी है, बतौर नमूना इबरत लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बना दिया है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस आयत नंबर 92 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, बस आज हम तेरे खाली बदन के साथ बचा लेंगे ताकि तू उनके लिए अजीम निशानी बन जो तेरे बाद हो, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से यकीनन गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन जो अपने आप को ना रब्बुकुल आला कहता था,
اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سزا دیا، اور سزا ہی نہیں دی، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ دیکھو جو لوگ اپنے آپ کو رب بولتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سزا کس طریقے سے دیتا ہے۔ نہ زمین لیتی ہے، نہ آسمانی لیتا ہے، نہ کوئی چیز اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، اسی پارے کے سورہ یونس کی آخری پوائنٹ یہ ہے کہ شرک کی ممانعت اور توحید کی دعوت دی گئی ہے، شرک سے روکا گیا ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور جو یہ کہ اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھ کر اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، پھر اگر تو ایسا کیا تو یقیناً اس وقت تک ظالموں میں سے ہوگا، اور اگر اللہ نے تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تیری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ لہذا تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عبادت کا اصل حقدار اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ ہماری زندگی دے گا اور موت دے گا، تو عبادت میں اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کریں گے تو یقین مانو نوجوانوں، یہ شرک ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی پکڑ اللہ رب العالمین ہماری ضرور کرے گا، اور بغیر توبہ کے اگر ہم مر گئے اس دنیا سے تو ہمارے لیے جہنم کے علاوہ کوئی چیز اور نہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں تمام معانی اور قرآن کریم کے تمام معانی اور مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب کریم ہمیں قرآن کریم اور احادیث رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔